مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان قصیدہ میلادیہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرانے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرانے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور ایک ہی شعر میں 4 مصرے میں اعلیٰ حضرت نے سفر معراج کو اس طرح سما دیا ہے کہ پورا سفر معراج ایک ہی شعر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ شعر ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہی ہے اول۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم مٹی اور گل کے آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی آخری بھی نبی ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنے کے بعد بند ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے جلوے ہیں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسی سے مطلب اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، بولو سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے خاص کو، کہاں سے کہاں تک، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے گئی وہ ذات۔ کیوں لے گئے؟ اس کا رزق آگے اللہ نے ارشاد فرما دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے نبی کو، اپنے بندے خاص کو اس لیے اس کو سیر کرائی تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھا دیں، نشانیاں دکھا دی، جنت دکھا دیا، جہنم کی وادیاں دکھا دیا، عرش اعظم کو دکھا دیا، عرش معلی کو دکھا دیا، بیت المعمور کو دکھا دیا، سدرۃ المنتہا کو دکھا دیا۔ اور تو اور جب سارے نبیوں نے جس چیز کو نہیں دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں کی ماتھوں کی نظر سے اس چیز کو دکھا دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کیونکہ وہی سنتا ہے اور وہی دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ رات بڑی مقدس رات ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں پر رحم کرنے کو آتا ہے تو بخشش کے بہت سارے دینے بنا کے دیتے، اللہ جب عطا کرنے کو آتا ہے تو بخشش کے بہت سارے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ جب بخشش کو آتا ہے تو راتوں رات اسے بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات جو کہ آج کی رات ہے، اور ساری راتوں میں ایک رات ہجرت کی رات، اور ایک رات ہجرت کی رات
کہ نبی نے فرمایا علی تم سنبھالو میں چلا، علی تم مکہ کے لوگوں کو امانت سنبھال کر کے دے دو، میں تو صدیق کے ساتھ چلا۔ وہاں اس ہجرت کی رات صدیق اکبر کے ساتھ گئے مدینہ منورہ تک، اور یہاں سدرۃ المنتہا تک اس کے ساتھ گئے۔ بولو سنی صحیح العقیدہ کس کے ساتھ گئے؟ جبریل امین کے ساتھ اس شب معراج میں جو گئے سدرۃ المنتہا تک، حضرت جبریل امین کے ساتھ۔ اسی وجہ سے، اسی کارن، اسی ریزن بزرگان دین نے اپنی راتوں کو برباد نہیں کیا، اپنی راتوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ بزرگان دین کی ذات کو، ان کی تواریخ کو اٹھا کر کے دیکھے تو بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکثر راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آپ کے مرید کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا ہے۔ راتوں کو بزرگوں نے ضائع نہیں ہونے دیا، اور انہی میں سے انہی کا ایک بیٹا حضرت خواجہ اجمیری 70 سال تک رات کو اپنی پیٹھ کو کسی چیز سے سیک نہیں لگایا۔ لہذا اپنی راتوں کی قدر کریں، اور معزز مکرم اور جن راتوں کے بارے میں احادیث و قرآن میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان راتوں کو ہم اور آپ ضائع نہ کریں۔ پاک ہے وہ ذات تو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اللہ تعالی سے خرق عادت کے خلاف جو بلا واسطہ کوئی چیز ظاہر ہو اسے آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ جیسے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بغیر باپ کے واسطے سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور حضرت جب خرق عادت خلاف عادت کوئی بات نبیوں سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عصا کا سانپ بن جانا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عصا کو پتھر پر مارنے سے پانی کا چشمہ ظاہر ہو جانا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور جب وہی چیز کسی اللہ کے ولی سے صادر ہو خلاف عادت تو اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، چاہے وہ آیت ہو، چاہے وہ معجزہ ہو، چاہے وہ کرامت ہو، سب کا سب یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ انہی میں سے ایک معجزہ رسول پاک کا معجزہ معراج شریف۔ کیا ہے؟ رسول پاک کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج شریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مادے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار، سب سے بڑا رسول پاک کا معجزہ ہے، معجزہ رسول۔ اب اگر کوئی رسول پاک کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزے کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کا انکار کرتا ہے۔ انہی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے اپنے محبوب بندہ رسول پاک کو عطا فرمایا، معراج شریف۔ تو معراج کے بھی بہت سارے ممکن ہوئے کہ نہیں؟ بہت ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے ایک پل میں، ایک مہلت جو ہے، ایک ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر لامکان تک کوئی جائے
یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ارے معجزہ کہتی ہی اسے ہے جو عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی۔ جب رسول پاک معراج سے تشریف لے کر کے آئے اور صبح سویرے سب سے پہلے ابو جہل سے کہا، ابو جہل میں رات کے آدھے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، ایک ساعت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے لامکہ تک گیا تو وہ ابو جہل نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے عقل کا استعمال کیا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے معجزہ پاک کا اور اس معجزہ کا معراج کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر رسول پاک آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے لامکہ تک گئے تو یہ بات صادق ہے، آپ صادق ہیں۔ اس بات کو اور معراج کے واقعہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا ہے۔ تو ابو جہل نے اپنے فہم و فراست عقل کا استعمال کر کے کہا کہ یہ رات کے تھوڑے سے پہاڑ میں نہیں ہو سکتا ہے اتنا بڑا سفر، لیکن حضرت صدیق اکبر نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے جذبہ ایمانی کا استعمال کیا۔ تو کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، کوئی اور کہے تو اس کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات کسی اور کی نہیں بلکہ رسول ہاشمی، رسول عربی کی ہے، یہ بات سچی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں میرا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آسمان میں کیسے گئے، آسمان پھٹا کیسے؟ وہ یہ سوچتے ہیں آسمان پھٹا کیسے؟ میں آیت پاک اس کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں حضرت ماں حوا اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ کہاں رہو؟ جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت سے جو چاہو ہنیًا مَرِیئًا خوب خوب کھاؤ۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، لیکن کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم اس درخت ممنوعہ کے پاس مت جانا، اس سے مت جو ہے اس کے پاس یعنی قریب تک مت جانا۔ لیکن شیطان نے حضرت ماں حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لغزش دے دی اور ان سے جو ہے لغزش کرائی، تو حضرت آدم و حوا نے وہاں جا کر کے اس درخت ممنوعہ، اس شجر ممنوعہ سے آپ نے کھا لیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کیا کہا کہ تم دونوں اور جو اس نے یعنی جس نے لغزش دی حضرت آدم و حوا کو یعنی ورگلایا، تو کہا تم سب اتر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ دوسرے کا دشمن ہے۔ اب آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں اتر جاؤ۔ کہاں اتر جاؤ؟ زمین میں اتر جاؤ۔ جنت کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمان میں۔ زمین میں اتر گئے۔ کہاں اتر گئے؟ زمین میں اتر گئے۔ اور وہ سراندی پہاڑ ہندوستان، جب ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا اس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سراندی پہاڑ میں جنت سے آسمان سے ہوتے ہوئے اترے۔ کہاں سے اترے؟ آسمان سے۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت ماں حوا کہاں اتری؟ کہاں؟ جدہ میں۔ کہاں؟ جدہ میں اتری۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بنایا اور جنت میں رکھا۔ جنت آسمان میں ہے۔ آسمان سے جب ایک نبی اتر سکتا ہے تو نبیوں کا نبی امام الانبیاء آسمان سے ہو کر کے جنت المعلی، سدرۃ المعلی اور عرش اعظم سے
اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکان تک کیوں نہیں جا سکتا؟ جب ایک نبی آسمان سے اتر سکتے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام میں سے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان میں چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان میں جا سکتے ہیں تو سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ دلیل ہے۔ کوئی اگر آپ کے سامنے معراج کی اس واقعہ کا انکار کرے، اسی آیت کو پیش کر دینا، اس سے جواب مانگنا، اگر کوئی جواب ہو تو دو، اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن سکتا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن سکتا۔ اور معراج کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بات سمجھ میں آئے گی دیر میں، بس سن لو آیت پاک کا ترجمہ کی بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا۔ کیا خریدا؟ انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے مالوں کو خرید لیا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کے مال کے بدلے میں، ان کے جان کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو خریدا اسے جنت کے بدلے میں خریدا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان کو، مومنین کے مال کے بدلے میں جو ہے جنت کے بدلے میں ساری چیزوں کو خرید لیا۔ خریدنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ بیچنے والا کون؟ مومنین۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بیچنے والا مومنین، خریدنے والا اللہ تعالیٰ۔ کس چیز کو خرید رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومنین کس چیز کو بیچ رہا ہے؟ اپنی جان کو، اپنے مال کو۔ لیکن ان مال اور جان کے وکیل کون ہے؟ وکیل رسول اعظمی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ مال کو بھی دیکھتا ہے، وہ چیز کو دیکھتا ہے، جان کو بھی دیکھتا ہے، وہ بائع کو بھی دیکھتا ہے، وہ مشتری کو بھی دیکھتا ہے، وہ خریدنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور بیچنے والے کو بھی دیکھتا ہے، اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، وہ وکیل اس چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے مومنین بندوں سے اس کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ اب رسول آسمی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، کیونکہ جان کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مومنین کو دیکھ لیا، بولو سبحان اللہ، مال کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھ لیا، لیکن جس چیز کو نہیں دیکھا کہ جس نے خریدا اور جس چیز کے بدلے میں خریدا، کس کے؟ جنت کے بدلے میں، اور جس نے خریدا وہ اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ میں نے مومنین کی جان و مال کو اے محبوب خرید لیا ہے، خریدنے والا میں ہوں، اب معراج کا سفر کر کے مجھے دیکھنے کے لیے آ جاؤ، اور جنت کا جو ہے سفر، جو ہے معراج کا سفر کر کے جنت بھی دیکھ لو، جس جنت کے بدلے میں میں نے مومنین کو اس کی جان و مال کو خریدا۔ معراج کی حکمت ہے۔ دوسری حکمت پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ماہر الدین والکرام الکرام وابنہ کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابتدا سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ کر آئے نا دنیا میں، تشریف لے کر کے آئے، لیکن سارے انبیاء و رسولان اعظام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا تھا؟ بس لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالی۔ لہذا
یہ گواہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بن دیکھے دی ہے، اور گواہی مانی جاتی ہے دیکھ کر کے۔ کیا؟ دیکھ کر کے گواہی جو مانی جاتی ہے وہ مضبوط اور ثابت ہوتی ہے، لہذا ضرورت تھی کہ اس گواہی کو ثبات قدمی حاصل ہو، وہ گواہی مضبوط پلر اس کے سامنے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ، اپنا دیدار کرا کر کے اس گواہی کو مکمل کر دیا، اس گواہی کو مکمل کر دیا۔ اے محبوب آؤ، مجھے جو تم ایک سمجھتے ہو اپنے امتی سے ہمارے لیے ایک کہنے والے ہو، تو مجھے دیکھ لو کہ میں ایک ہوں، مجھے دیکھ لو کہ میں ایک ہوں۔ لہذا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بن دیکھے گواہی دی، میرے رسول پاک نے اللہ کو دیکھ کر کے اللہ کی ایک ہونے کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیکھ کر کے دی۔ اسی وجہ سے اللہ نے معراج شریف عطا فرمایا، تاکہ معراج کے ذریعے سے، اس معجزہ پاک کے ذریعے سے اللہ کو دیکھ کر کے اپنے امتی سے کہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری حکمت، اور تیسری حکمت سنیے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو اس کے خلاف جائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جو کہے کہ نبی کے بعد نبی آنے والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین کوئی نیا نبی آنے والا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی ہیں، اور نبی پاک کا زمانہ قیامت تک آپ کا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ قیامت تک آپ کا ہی زمانہ ہے، کہ سارا زمانہ میرے رسول کا ہے، بچہ بچہ میرے رسول کا ہے، دانا دانا میرے رسول کا ہے، پانی پانی میرے رسول کا ہے۔ آخری نبی بن کر کے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ قیامت تک تھا، قیامت تک ہے۔ اب اس زمانے میں سائنس اپنے عروج پر ہے، اس پہ ہے، عروج میں ہے۔ سائنسداں کو بھی اپنے سائنسدانی پر غرور و تکبر و گھمنڈ ہے، کیوں نہ ہو، اس کو غرور کرنا اس لیے بھی ہے کہ جو چیز پہنچنے کے لیے سالوں سال لگ جائے، سائنس نے اتنا ترقی کر دیا کہ آج ہزاروں میل کا سفر سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ سائنس کی یہ ترقی تو ہے، ترقی ہے نا، مانتے ہیں نا کہ سائنس کی یہ ترقی ہے۔ سائنسداں اپنے اس ترقی اور اپنے اس علم کی وجہ سے اپنے اوپر بہت اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، اور تا قیامت آپ کا زمانہ ہے۔ اب اگر رسول پاک کو معجزہ یہ حاصل نہ ہوتا، معراج کا سفر حاصل نہ ہوتا، تو یہ جو سائنسداں ہیں یہ اپنے اوپر جو غرور کر رہے ہیں اور زیادہ غرور کرتے، لیکن جب معجزہ رسول کو سنایا گیا، جب رسول پاک نے معراج کا واقعہ انہیں سنایا گیا، تو یہ اپنے سائنسدانی کو ہوتا اور کمتر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے سائنسدانی کی وجہ سے، اپنے علم و تفکر و تدبر کی وجہ سے میلوں دور تک تو وہ گھنٹوں میں جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ منٹوں نہیں بلکہ پل میں لامکاں تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے لامکاں تک پہنچا دیا۔ اسی وجہ سے معراج کی حکمت اور آخری حکمت بیان کر کے